تھا اس کے اوپر بھی اگر آپ بتا دیں تھوڑی بہت لوگوں کی تشنگی باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی. یس 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 یس، یہ زمین میری کا جو نظر حصہ چاند کے زمین کا جو حصہ چاند کے قریب ہوگا، قریب ترین، تو اس کا اعتبار ہوگا. جی جی ٹھیک بہتر. ہے ٹھیک ہے، زبردست. اچھا جی، اچھا آگے اپنا بڑھنے سے پہلے بصالت بھائی اور معذرت چاہیں گے ہم لوگ. یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ دی ہے، بلکہ اس کی دلیل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی ایسے خطے میں ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا یا سورج غروب ہو جاتا ہے تو نکلتا نہیں ہے، وہاں اگر آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو کیسے رکھیں گے؟ تو قریب ترین وہ علاقہ کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں کا اعتبار ہوگا. یہ مسئلہ اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زبردست. اچھا ایک کمنٹ آیا ہے کہ میرے پاس کہ جب تک لنک عام نہیں ہوتا تو مفتی صاحب کے شارٹ کے چینل کو آپ بصالت بھائی پن کر دیں، تو میں نے وہ پن کر دیا ہے. انشاءاللہ وہ شارٹ کا چینل جو ہے وہ بار بار پیسٹ نہیں کرنا پڑے گا، آپ وہاں سے جا کے اس کو سبسکرائب کر لیجیے. جزاک اللہ. اچھا واجد صاحب، ہمارا چھٹا سوال ہے، اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ لنک اوپن کر دینا چاہیے. کہ اتحاد بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بصالت بھائی 500 کا ٹارگٹ بہت ہیوی ہے ہماری اقوام کے لیے، 300 تک رکھیں. تو چلیں ہو سکتا ہے ریلیف دے دیں ان کو. تو خیر، اچھا جی اگلا سوال ہے، اس پہ مجھے تنبیہ کیجیے گا اگر یہ فقہی سوال ہے کہ نان مسلم ایٹنگ دیئر میلز ان فرنٹ آف ادر مسلم، غیر مسلم کا کسی مسلمان روزے دار کے سامنے کھانا پینا، مسلمان کی کنڈیشن تو ہمیں پتا ہے اور وہ خود بھی اوائڈ کرتا ہے، کیا نان مسلمس پہ کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں دارالاسلام کے اندر؟ دیکھیں دارالاسلام میں یعنی دارالاسلام کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں اسلام کا اظہار اعلانیہ طور پر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں مذہب اسلام آپ کا پرائیویٹ ایک بزنس ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک پبلک لائف کا حصہ ہے. تو جہاں پر اسلام کو پبلکلی پریکٹس کیا جا رہا ہے اور اسلامی شریعت کو پبلکلی انفورس کیا جا رہا ہے، تو رمضان میں لائف یقیناً چینج ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دارالاسلام کے جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک مسئلہ ملتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم کی جو کالونیز ہوں گی وہ الگ ہوں گی. وہ عام جگہوں پر نہیں رہیں گے چونکہ اس سے ان کو حرج ہوگا. وہ کالونیز الگ ہوں گی اور ان کالونیز میں ہی ان کی عبادت گاہیں ہوں گی، ان کی دکانیں ہوں گی، ان کے بزنسز ہوں گے، اور یہاں تک کہ ان کا پرسنل لا بھی وہ اپنے لا کو فالو کریں گے. پرسنل لا، شادی بیاہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے وہیں ہوں گے، ان کو ساری سہولتیں ہیں. تو امیجن کریں کہ جب ان کا علاقہ ہی الگ ہے اور وہاں پر یعنی اگر کوئی مسلمان جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں تم میرے سامنے کیوں کھا رہے ہو، تو یہ اس کو جائز نہیں ہوگا ایک مسلمان کو یہ شکایت کرنا. جہاں پر مسلم میجورٹی ہے وہاں پر غیر مسلموں کا کیا کام ہے کہ وہ اپنا ریسٹورینٹ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یا مسلمان کے سامنے کھا رہے ہیں. تو یہ جو سیگریگیشن ہے، یہ سیگریگیشن اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ اسٹیٹ تھا کہ ایک علاقے کے اندر گورے رہتے تھے، دوسرے میں کالے، تیسرے میں ایشینز. ان کی نسل کی بنیاد پر سیگریگیشن کر دیا گیا تھا، اور گورے جو ہیں وہ تو ہر جگہ زمین خرید سکتے تھے، لیکن ایشین اور کالے ہر جگہ زمین نہیں خرید سکتے تھے، وہ صرف اپنے علاقوں میں خرید سکتے تھے. یہ سیگریگیشن وہ سیگریگیشن نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کی الگ کالونیز اس لیے ہیں تاکہ ان کو سہولت رہے. ٹھیک ٹھیک ہے، اس میں مگر میں ایک بات آپ سے ایڈ کر میرا دوں سب. جی جی میرا اس کے اندر ایک سوال تھا اطہر بھائی کہ مجھ سے آپ نے جو ذکر کیا کہ کالونیز کی جو آپ نے بات کی ہے اسپیسیفکلی، اگر میں بطور پاکستانی اگر اس کی بات کروں کہ پاکستان ایون دو کہ دارالاسلام تو نہیں کہلاتا لیکن مسلم میجورٹی کنٹری ہے بہرحال، تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ بھائی یہاں پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ریسٹورینٹس وغیرہ دن کے ٹائم کلوز ہوتے ہیں، لیکن اگر آؤٹ آف بلو کوئی ریسٹورینٹ اوپن بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی نان مسلم فار دا سیک آف آرگیومنٹ کوئی کرسچن ہے وہ کھلے عام کھاتا ہے، تو کیا کسی مسلمان کو اس پر تنبیہ کرنا اور اس کو منع کرنا یا اس سے جھگڑا کرنا جو نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ یہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک اصل میں ٹھیک ہے، میرا بس بھی یہ یہی میں سوال آن تھا پڑھ کہ رہا ہوں کچھ مجھے. جی ہمارے اطہر پاس بھائی. انسٹنسز آئی تھی جس میں کسی کو شاید پیٹ دیا تھا انہوں نے، کسی نان ہاں، مسلم. یہ غلط ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ مسلم علاقے میں ایک غیر مسلم آدمی اپنا ریسٹورینٹ کھولے بیٹھا ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹورسٹ ایریا نہیں ہے، وہاں غیر مسلم نہیں آتے، تو ظاہر ہے کہ یہ سٹی یعنی عام مسلمان نہیں، جو سٹی کی جو انتظامیہ ہے شہر کی، وہ اس چیز کی پابند بنا سکتی ہے دکانوں کو، ریسٹورینٹس کو، کہ کس وقت کھولنا ہے کس وقت نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مثلا انڈیا پاکستان میں ایک عام ہے، آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ پاکستان، لیکن انڈیا کے بہت سے شہروں میں جو شہری انتظامیہ ہوتی ہے وہ یہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد دکان نہیں کھلے گی، صبح اتنے بجے سے پہلے دکان نہیں کھلے گی.
یا کچھ دکانوں کو استثنا ہوتا ہے کہ جی شراب کے جو ٹھیکے ہیں نا وہ رات کے 12 بجے تک کھلے گے، باقی دکانیں نہیں کھلیں گی. یہ اس طرح کی جو رولز ہیں وہ مقامی انتظامیہ بناتی ہے. تو ایسا کوئی رول مقامی انتظامیہ دارالاسلام میں بنا سکتی ہے کہ بھئی ریسٹورینٹ نہیں کھلیں گے مسلم علاقوں میں. لیکن ایک غیر مسلم اگر مسلم علاقے میں پایا گیا اور وہ کھانا کھا رہا ہے اور سب لوگ روزے سے ہیں مسلمان، تو مسلمان اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ تو کھانا کیوں کھا رہا ہے جبکہ وہ غیر مسلم ہے. بالکل بہت ٹھیک زبردست ہے ہو گیا ٹھیک یہی ہے زبردست بات. جی بہترین ہو گیا. میرے خیال سے اب لوگوں کو جب میں نے کہا تھا کہ 300 کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور 300 سے اوپر چلا گیا ہے، اب واجدی صاحب پہ ہم چھوڑتے ہیں. واجدی صاحب کیا کیا جائے، ان کو باندھ کے رکھا جائے یا سادہ چھوڑ نہیں دیا نہیں، جائے؟ آپ میں بالکل لنک ریلیز کریں انشاءاللہ. لنک ریلیز چلیں ٹھیک ہے. واجدی صاحب کا ظرف ہم تک کئی زیادہ بڑا ہے ماشاء اللہ، تو آپ ہی کی محبت میں لنک ریلیز کیا جا رہا ہے اور اس کو ریپلیس بھی کیا جا رہا ہے.